نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے جملہ اسمیہ اسم ہم نے شروع کیا۔ اسم کے حوالے سے جو اسم کی بنیادی پراپرٹیز تھیں ان کو ہم نے پڑھا۔ وہ پراپرٹیز ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، اس کے اعراب کے حوالے سے، اس کے جنس کے حوالے سے، اس کے عدد کے حوالے سے، اس کے وصف کے حوالے سے۔ جملہ ہم نے شروع کیا۔ جملہ کس کو کہتے ہیں؟ جملہ ایسا مرکب جس کو سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد، لکھنے کے بعد آپ کے ذہن آپ کو اس سے یا تو کوئی خبر معلوم ہو یا کوئی طلب معلوم ہو۔ اگر خبر معلوم ہوگی تو وہ خبریہ کہلائے گا، طلب معلوم ہوگی تو وہ انشائیہ کہلائے گا۔ جملہ جو ہے وہ قرآن مجید کی کوئی بھی آیت ہے، وہ کوئی نہ کوئی جملہ ہے۔ تو جملہ جو ہے وہ دو قسم کا ہوگا، ایک جسے ہم جملہ اسمیہ کہیں گے، دوسرا جسے ہم جملہ فعلیہ کہیں گے۔ جملہ اسمیہ اس جملے کو کہیں گے جو اسم سے شروع ہو، کیونکہ ہم نے اسم شروع کیا ہے اس لیے ہم نے جملہ اسمیہ شروع کیا۔ جملہ اسمیہ کی کم از کم دو اقسام، مبتدا اور خبر۔ مبتدا جس اسم سے جملے کی ابتدا ہو اسے مبتدا کہتے ہیں، اور جو کچھ اس کے بارے میں بیان کیا جائے اس کو خبر کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کے دو اجزاء، مبتدا اور خبر۔ مبتدا جو ہے وہ اس کی وسعت کے لحاظ سے، مبتدا وسعت کے لحاظ سے معرفہ، خبر وسعت کے لحاظ سے نکرہ۔ اعراب کے حوالے سے مبتدا حالت رفع میں اور خبر وہ بھی حالت رفع میں۔ جنس اور عدد کے حوالے سے، جنس اور عدد کے حوالے سے مبتدا خبر جو ہے مبتدا کے تابع ہو۔ یہ بنیادی پوائنٹ ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ مبتدا عموماً معرفہ، خبر عموماً نکرہ، کبھی کبھار ریورس بھی ہو سکتی ہے، مبتدا جو ہے وہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے، خبر جو ہے وہ معرفہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب وہ ہوگی تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی، بغیر وجہ کے نہیں ہوگی۔ مبتدا چونکہ معرفہ ہوتا ہے تو ہم نے معرفہ کی جو اقسام پڑھی تھی، 7 اقسام ہم نے پڑھی، 7 اقسام ہوتی ہیں، 5 ہم نے پڑھی تھی۔ وہ 5 آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے۔ اس 5 میں سے ہم 2 اقسام کو کر چکے ہیں۔ ہم نے مبتدا کو اسم علم بنایا، ہم نے مبتدا کو ضمائر بنایا۔ ضمائر کے حوالے سے پھر نوٹ کر لیں آپ چیز کہ 2 بنیادی آپ کے سامنے چارٹ ایسے ہیں جو آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ ایک چارٹ آپ کا تھا مسلمون کا چارٹ، جو ہم اس کو مسلمون کا چارٹ کہتے ہیں، جس میں آپ واحد سے لے کر جمع، سالم، مذکر، مؤنث دونوں کے صیغے آپ بناتے ہیں۔ مسلمون، مسلمان، مسلمین والا جو چارٹ ہے وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اگر وہ یاد نہیں ہوتا تو کم سے کم آپ کے پاس لکھا ہوا کسی جگہ پہ ہونا چاہیے، تاکہ جب کبھی بھی آپ کو ضرورت ہو آپ اس کو ریڈی ریفرنس پہ اپنے سامنے نکالیں۔ کوئی بھی آپ کے پاس صیغہ آ جائے، کسی قسم کا آپ کے پاس اسم آ جائے، اس کا آپ واحد سے مثنیٰ اور اس واحد سے اگر اس کی جمع مکسر، جمع سالم اگر بننی ہے تو آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں آنی چاہیے۔ دوسری چیز ضمائر کے حوالے سے، وہ ضمائر آپ کو اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے، اور ضمائر کے حوالے سے ایک پوائنٹ آپ کے ذہن میں بہت اچھے سے بیٹھ جانا چاہیے کہ جو ضمائر ہم نے پڑھے تھے وہ حالت رفع کے ضمائر پڑھے تھے، کیونکہ عربی زبان میں اعراب ہمیشہ رہے گا۔ اس کا مطلب ضمائر ہیں، اس کی اعرابی حالت جو ہے وہ حالت رفع بھی ہو سکتی ہے، حالت نصب اور جر بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے حالت رفع کے ضمائر پڑھے تھے۔ حالت رفع کے ضمائر پڑھنے کی وجہ کیا تھی؟ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ضمائر معرفہ ہوتے ہیں اور ہم نے اس کو مبتدا لانا تھا، اور مبتدا کی حالت ہمیشہ حالت رفع ہی ہوگی، یاد رکھیے، یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ اس لیے آپ نے حالت رفع کے ضمائر پڑھے تھے۔ وہ حالت رفع کے ضمائر آپ کو یاد ہونے چاہیے، اور مجھے امید ہے یاد ہوں گے۔ کوئی سنا دے گا؟ کوئی بھی سنا دے فٹافٹ۔ نادیہ جی آپ سنا دیں۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن۔ اچھا، اب آپ نے جتنے ضمائر ماشاءاللہ بڑی اسپیڈ سے سنائے، موٹر
موٹر وے کے اوپر گاڑی چلاتے ہوئے. مجھے یہ بتائیے کہ اس کا معنی بھی آپ کو پتا ہے نا؟ جی ہاں. جب آپ انتنا اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سب عورتوں کے لیے مؤنث حاضر. مؤنث تم سب عورتوں. پھر آپ اس کا ٹرانسلیشن کریں گے تم سب عورتوں. انتنا تم سب عورتوں. نحنو ہم سب. ہم سب. ٹھیک ہے بس بہت آج ہم انشاءاللہ تیسرے معرفے کے اقسام کو ہم کریں گے جملہ اسمیہ کے اندر، جس کو ہم کہتے ہیں اشارہ. ہر زبان میں کسی چیز کی طرف پوائنٹ کرنے کے لیے کچھ حروف استعمال ہوتے ہیں. انگریزی زبان میں ہم دس اور دیٹ کہتے ہیں، اردو زبان میں ہم یہ اور وہ کہتے ہیں، عربی زبان میں بھی کچھ ایسے حروف استعمال ہوتے ہیں جو کسی چیز کی طرف پوائنٹ کیا جاتا ہے، اس سے ہم ان کو اشارہ کہتے ہیں. اسم کی چاروں صورتیں ہمیشہ ذہن میں آپ کی رہنی چاہیے. تو وسعت کے لحاظ سے تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اشارہ معرفہ ہوگا. اب آپ کے سامنے جو چیز آئے گی وہ آئے گی اس کا اعراب، اس کی جنس اور اس کا عدد. ٹھیک ہے جی، اس کا اعراب، اس کی جنس اور اس کا عدد. اس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں، عدد کے حساب سے اگر اس کا ایک چارٹ بنا دیتا تو آپ کے پاس واحد، مثنی اور جمع. اچھا، یہ اشارے جو ہے قریب کے بھی ہوتے ہیں اور دور کے بھی ہوتے ہیں. اشارے جو ہے وہ قریب کے بھی ہوں گے اور دور کے بھی ہوں گے، اور جنس بھی ہوگی وہ پڑے، اور جنس بھی ہوگی آپ کی جو کہ مذکر اور مؤنث ہوگی. تو سب سے پہلے ہم قریب کے اشارے لکھتے ہیں. قریب مذکر میں واحد کا جو اشارہ ہے وہ ہے ھذا. قریب مذکر میں واحد کا جو اشارہ ہے وہ ہے ھذا، اور مؤنث کا اشارہ ہے ھذہ. اور ان دونوں کا جمع جو ہے وہ ایک ہی، وہ ہے ہا اولائی. ھذا ھذہ ہاؤلائی. واحد قریب مذکر ھذا، واحد مؤنث قریب ھذہ، جمع ہاؤلائی. مثنیٰ میں نے بھی چھوڑا ہوا ہے. اسی طرح سے دور کے اشارے، دور کو بعید بھی کہتے ہیں، یاد رکھیے گا. اس میں بھی مذکر ہوگا اور مؤنث ہوگا. بعید، دور کے جو اشارے ہوں گے اس کو آپ بعید کہہ لیں. اس میں مذکر ہوگا اور اس میں مؤنث ہوگا. تو مذکر کے لیے جو اشارہ ہے بعید کے لیے ہے وہ ہے ذالک، اور مؤنث کے لیے جو اشارہ ہے وہ ہے تلک. اور ان دونوں کا جو جمع ہے وہ ہے اولئک. تو ذالک تلک اولئک. واحد کے لیے قریب کے لیے ھذا ھذہ ہاؤلائی، بعید کے لیے ذالک تلک اولئک. یہ جو 6 اشارے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس کے بارے میں نوٹ کر لیں. پہلی چیز اپنے پاس، یہ 6 اشارے مبنی اشارے. کون سے اشارے؟ اعراب کے لحاظ سے آپ کو پتہ چل گیا یہ مبنی اشارے. یہ مبنی اشارے جملے کا کانٹیکس آپ کو بتائے گا
کہ یہ اشارے کس حالت میں، یہ حالت رفع ہے، حالت نصب ہے یا حالت جر ہے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کو جملے کا کانٹیکس آپ کو بتائے گا کہ کس اس کے اندر ہے. اب آ جاتے ہیں مثنیٰ. مثنیٰ میں جانے سے پہلے نوٹ کر لیں قرآن مجید میں یہ 6 اشارے بہت استعمال ہیں، بہت زیادہ استعمال ہیں. ٹھیک ہے جی. مثنیٰ کے اشارے قرآن مجید میں نہ ہونے کے برابر استعمال، یعنی ٹوٹل مثنیٰ کے جو اشارے ہیں یہ ٹوٹل 2 یا 3 دفعہ استعمال میں نہ ہونے کے برابر ہیں. اور جب واحد اور جمع کے اشارے میں نے آپ سے کہا مبنی ہے، اس کا مطلب مثنیٰ کا جو اشارہ وہ مبنی نہیں ہے. اس کا معنی ہوا کہ اس کی حالت رفع کی شکل الگ ہوگی، حالت نصب اور جر کی شکل اس کی الگ ہوگی. تو حالت رفع میں مثنیٰ حالت رفع میں بھی ہوگا اور نصب اور جر اس کا ایک ہی ہوگا. حالت رفع میں مذکر حاضہ، اس کا حالت رفع میں مثنیٰ بنتا ہے حاضانی. آنی ساؤنڈ یاد ہے نا آپ کو، واحد سے مثنیٰ کرتے ہیں آنی ساؤنڈ بھی بنتا ہے. اور نصب و جر اس کا ایک ہی ہے، تو حاضانی تو یہ کیا بن جائے گا، ہا زینی، حاضانی ہا زینی. اور مؤنث مثنیٰ قریب کے اندر حاضی کی حالت رفع ہوگی مثنیٰ کی ہاتانی، اور نصب جر کی ہوگی ہاتین. تو حاضانی حاضینی ہاتانی ہاتین. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے بعید کے اندر آ جائیں تو مذکر مثنیٰ حالت رفع میں ذالکا زانکا، یہ ذا کے اوپر کھڑی الف سے بھی لکھا جاتا ہے اور اس کو اس طرح سے بھی لکھتے ہیں، یعنی اس طرح سے بھی لکھا جاتا ہے زانکا. اور حالت نصب جر کے اندر زینی کا. مؤنث میں آ جائے تو مؤنث کے اندر بن جائے گا حالت رفع میں ثانی کا، اور اس میں بن جائے گا تئینی کا. تو یہ آپ کے اشارے بن گئے ٹوٹل، ہاذا ہاذی ہاؤلائی. اور اس کو یاد بھی اسی طرح سے کریں، مثنیٰ کو الگ سے پریزنٹ کریں. آپ اس کے یاد کرنے ہو سنانے ہو تو بھی آپ اس کو اس طرح سنیں، ہاذا ہاذی ہاؤلائی قریب کے اشارے، بعید کے اشارے ذالکا تلکا اولئکا، اور مثنیٰ کے ہاذانی ہاذینی ہاتانی ہاتینی ذالکا زینکا تانکا تینکا. ٹھیک ہے جی. میں نے آپ سے بتایا کہ یہ جو اشارے ہیں مثنیٰ کے جو اشارے ہیں یہ تو قرآن مجید میں نہ ہونے کے برابر استعمال ہوئے. یہ قرآن مجید میں نہ ہونے کے برابر استعمال ہوئے، بلکہ آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ یہ جو حاضانی ہے نا، یہ جو حاضینی ہے یہ تو قرآن مجید میں استعمال ہی نہیں ہوا، نہ ہی ہاتانی استعمال ہوا، نہ ہی زانی کا استعمال ہوا، نہ ہی زینی کا استعمال ہوا، نہ ہی تانی کا استعمال ہوا، نہ ہی تینی کا استعمال ہوا. میں نے آپ سے کہا نہ ہونے کے برابر، یعنی یہ صیغے تو استعمال ہی نہیں ہوئے. یہ جو حاضانی ہے، حاضانی یہ قرآن مجید میں صرف 2 جگہ استعمال ہوا. یہ حاضانی جو ہے یہ قرآن مجید میں صرف 2 جگہ استعمال ہوا. ایک جگہ سورہ طٰہٰ میں اور ایک جگہ سورہ حج میں. میں وہ آیات آپ کو انشاءاللہ نکال کے بھیج دوں گا تاکہ آپ کو اندازہ رہ جائے گا. اگر مجھے یاد رہا تو میں ضرور بھیج دوں گا. اور ہاتینی یہ پورے قرآن میں صرف ایک دفعہ استعمال ہے. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ حاضانی جو ہے یہ ٹوٹل، میں یہاں لکھ دیتا ہوں، یہ اس
اگر اس کا حصہ نہیں ہے تو آپ کی سمجھ نہیں گئی. چلیے ہم نے نیچے لکھتے ہازانی جو ہے یہ قرآن مجید میں 2 دفعہ استعمال ہوا, اور ہاتینی جو ہے یہ 1 دفعہ استعمال ہوا. بس باقی یہ کوئی بھی صیغہ استعمال قرآن مجید میں نہیں ہوا. لیکن یہ جو اشارے ہیں ہاذا ہاذہ ذالک تلک ہؤلاء اولئک, یہ جو 6 ہیں یہ قرآن مجید میں بھرپور استعمال ہوئے. مجھے بتائیے ٹوٹل کتنے صیغے؟ جی بابرا جی, آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بابرا آج موجود نہیں ہے. نہیں ہے, چلیں جی. جو بابرا کے علاوہ اگر کوئی دوسری موجود ہے تو وہ بتا دیں. یہ کتنے صیغے ٹوٹل استعمال ہو رہے ہیں؟ 16. 16. کیسے 16؟ میں بھی ذرا گن لوں. کیسے ہو 16؟ Yes, اس کے ساتھ مصنع کے ساتھ آئی تھے. ہاں مصنع کے ساتھ بتائیے 16 کیسے ہوئے؟ اچھا میں پھر سے کاؤنٹ کر. پھر سے 14 14. 14. مبنی ہاذا ہاذی ہؤلاء ذالک تلک اولئک ہازانی ہازانی ہاتینی ہاتینی ذالک ذینک تانک تینک. 8 اور 6 14. 14 صیغے استعمال میں. اور اگر آپ کو یاد ہو یہی 14 صیغے آپ کے پاس کس میں استعمال ہوئے تھے؟ یہی 14 صیغے آپ کے پاس کدھر تھے؟ رفع میں, حالت رفع میں. اور حالت رفع میں کس چیز میں؟ حالت رفع میں کس چیز میں؟ حالت رفع میں کس چیز میں؟ ضمائر کے چارٹ میں تھے. ضمائر کے چارٹ. وہاں بھی آپ کے پاس 14 ہی صیغے تھے. ضمائر میں بھی آپ کے پاس 14 ہی صیغے تھے. جی یہ بغیر دیکھے اشارے کوئی سنا سکتا ہے؟ جی صوبیہ جی آپ سنائیں گی؟ میں ابھی یہی کہنے والی تھی کہ میں وہ والے سنا دوں گی جو قرآن میں بہت استعمال ہوئے ہیں. ہاذا ہاذہ ہؤلاء ذالک تلک اولئک. اچھا یہ تو بہت اچھی بات آپ نے سنا دی. یہ بھی سنا دیں. اوکے. ہازانی ہازینی. جی اچھا ہاذہ کا تھا ہاتانی ہاتینی, رائٹ. پھر ذالکا, ہاں ذالکا کا تھا ذالکا کا ذالکا, اور ذالکا کا ذالکا نہیں, ذالکا کا ہے ذالکا ذانکا اور زینکا. زینکا, ہاں زینکا تو ہے. زانک, اچھا زانکا ہے, زانکا ٹھیک ہے. زانکا زانکا زینکا, اور تلکا کا تالکا تینکا. تانکا تینکا. تانکا تینکا. زبردست. جی کوئی اور سنا دے پھر ہم آگے چلتے ہیں. بغیر دیکھے سنائیے گا. سر میں سناؤں؟ ہاں بالکل سنائیے. ہاذا ہازانی ہاذینی ہؤلاء ہاذہ ہاتانی ہاتینی ہؤلاء ٹھیک ہے. ذالکا ذانکا زینکا اولئکا تلکا تانکا تینکا اولئکا. ٹھیک ہے. اور بس یہ ذہن میں رکھیں کہ اصل اشارے, یہ جو اشارے ہیں ہاذا ہاذہ ہؤلاء ذالک تلک اولئک, یہ مبنی ہیں. یہ اشارے مبنی ہیں. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتائے گا کہ حالت نصب میں, حالت رفع میں, کہ حالت جر میں. جبکہ یہ جو مثنیٰ کے جتنے بھی صیغے ہیں یہ مبنی نہیں ہیں, یہ معرب ہیں. ان کی حالت رفع الگ ہوگی, حالت نصب جر الگ ہوگی. لیکن قرآن مجید میں صرف یہ 2 صیغے استعمال میں, ہازانی اور ہاتینی. باقی تو استعمال ہی نہیں ہوئے.
اور ہازانی بھی صرف 2 جگہ استعمال ہوا ہے, ہاتینی 1 جگہ استعمال ہوا ہے. میں انشاءاللہ ان کی آپ کو آیات بھیج دوں گا تاکہ آپ کے پاس وہ نظر میں آپ کے سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے جی. اب ہم ان جملہ یہ جو ہمارے پاس اسماء اشارہ ہے اس کی بنیاد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب انشاءاللہ ہم کچھ جملے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو چیز آپ کی واضح ہو جائے. بنانے آپ نے, میں آپ کے سامنے لکھوں گا. ہر آدمی کوشش کرے پارٹیسپیٹ کرنے کی, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. غلطی ہوگی کوئی آدمی سیکھے گا. اس چیز کا مت موڈ رکھا کرے کہ غلطی ہوگی تو کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. نہ آپ کو دیکھ رہا ہے, نہ آپ کو جانتا ہے, نہ کوئی پہچانتا ہے. اس کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک پوائنٹ نوٹ کر دیں, ایک پوائنٹ بہت بنیادی امپورٹنٹ جب اشارے کی بات آتی ہے. نارملی جملہ اسمیہ کے اندر خبر جو ہے وہ جنس اور عدد میں مبتدا کو فالو کرتی ہے. لیکن جب کوئی ایسا جملہ یا مرکب ہو جس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے, وہاں آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اشارہ جو ہے وہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس کے موافق استعمال ہوگا. یعنی جملے کے اندر آپ کو پہلے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا پڑ جائے گا, دیکھنا پڑ جائے گا شروع میں بنانے کے لیے. بعد میں تو انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے آپ بالکل اس طرح سے بنائیں گے. آنکھ پہ پٹی بھی رکھ دیں گے تو آپ بتا دیں گے کہ اس میں اشارہ کیا ہے اور اس میں دوسری چیز کیا ہے. جو جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس کو بیس لائن بنائیں گے. یعنی اگر یعنی خبر آپ کی اس جگہ پہ ہم جملہ اسمیہ کرنا ہے, خبر آپ کی بیس لائن ہوگی. یعنی خبر آپ کی مذکر ہے تو اشارہ بھی مذکر کا آئے گا. خبر آپ کی واحد ہے تو اشارہ بھی واحد کا آئے گا. خبر آپ کی جمع ہے تو اشارہ بھی جمع کا آئے گا. قریب اور دور کا آپ خیال رکھیں گے, وہ آپ کو مفہوم سے پوری بتا. ٹھیک ہے. اب میں آپ کے سامنے کچھ رکھتا ہوں اور آپ لوگوں نے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بنانا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں یہ مسلمان مونس میں لکھ دیتا ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ اگر آپ کچھ نہ لکھیں تو آپ مذکر ہی ڈیفائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ مسلمان مونس ہے. جی جی بنائیے. هذه مسلمة. هذه مسلمة. هذه مسلمة. مسلمة. زبردست. میں آپ سے کہتا ہوں یہ 2 مسلمان مونس ہیں. جی هذه مسلمتان. هذه مسلمتان. زبردست. آپ نے کہا هذه مسلمتان. جی مجھے بتائیے آپ نے حاضی ہی کیوں کیا؟ اشارہ مؤنث کی طرف ہے. ٹھیک ہے, لیکن کتنے ہیں؟ 2 مثنیٰ ہیں. اگر مثنیٰ ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اشارہ کیا آنا چاہیے؟ واحد آنا چاہیے, مثنیٰ آنا چاہیے کہ جمع آنا چاہیے؟ مثنیٰ. تو آپ نے اشارہ مثنیٰ کہاں رکھا؟ آپ نے تو حاضی ہی کیا. یہاں بھی حاضی. سوری سوری کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سوری نہیں کیا کریں, یہ سیکھنے سکھانے کی کلاس ہے. یہ سوری کرنی ہے تو پھر کوئی اور مدرسہ اٹینڈ کریں, کیونکہ میرا مدرسہ نہیں ہے. جی ہاؤلائے مسلمان. ہاؤلائے تو جمع ہے. ہاتانی. ہاتانی کون سا اشارہ ہے, قریب کا کہ دور کا؟ قریب کا. ہاتانی قریب کا ہے. سوری, ہاں جی ہاتانی قریب کا ہے. ٹھیک ہے میں سب چیک کر رہا تھا. ہاتانی
मुस्लिमतान, हातानी मुस्लिमतान। मैं आपसे कहता हूं, जिस तरह से ये मुसलमान होने से मैं आपसे कहता हूं वो मुसलमान है, वो मुसलमान है। हुआ मुस्लिमुन, वो मुस्लिम, ज़ालिका मुस्लिमुन। ओ ज़ालिक, ज़ालिका मुस्लिम। अच्छा, ये जब ये आपने हुआ मुस्लिम कहा था ना, वो आपने गलत नहीं कहा था, लेकिन मैं अभी आपको क्लैरिफाई करता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? ज़ालिका मुस्लिम। मैं आपसे कहता हूं वो दो मुसलमान हैं, वो दो मुसलमान हैं। जी, उलाइका मुस्लिमान है। उलाई का क्यों कर रही है? उलाई का तो दो से ज्यादा के लिए है ना, जमा किसको कहते हैं? देखिए, हाँ, एक जमा के लिए वाहिद, दो के लिए मुसन्ना, दो से ज्यादा हो तो जमा आएगा, दो से ज्यादा होंगे तो जमा आएगा। अब कीजिए क्या है? ज़ालिकैन, 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 नहीं, ज़ानिका। ज़ानिका। वो चार्ट जो मैंने भेजा था आपके सामने है अभी नहीं है? चार्ट नहीं, नहीं मैंने है। आप लोगों को बाद व्हाट्सएप ज़ानिका, बाद में ज़ानिका खबर क्या आएगी? मुस्लिमानी। मुस्लिमानी। ज़ानिका मुस्लिमानी। मैं आपसे कहता हूं वो पंखा है। पंखे की अरबी पता है आपको? मिरवाहतुन। पंखे की अरबी है जी मिरवाहा। जी, वो पंखा है, बनाइए। तिलका मिरवाहा, तिलका मिरवाहतुन। तिलका मिरवाहतुन। मैं आपसे कहता हूं वो दो पंखे हैं। तानिका मिरवाहतानी, तानिका मिरवाहतानी, तानिका मिरवाहतानी। मैं आपसे कहता हूं ये दरवाजा है। हाजा बाबुन, हाजा बाबू। मैं आपसे कहता हूं ये दो दरवाजे हैं। हादानी बाबानी, हाजानी बाबानी। मैं आपसे कहता हूं ये नोमान है। ये नोमान है। हाजा नौमानुन, हाजा नौमानुन, अच्छा। हाजा नुमानु। नोमानु। जी, किसने बनाया था हाजा नोमानो? हाजा अल्लाह। नौमानुन, जी, अच्छा, मुझे इसकी एनालिसिस करके दे।
हाजा, हाजा क्या है? वो हाजा क्या चीज है? जुमला इसमिया बनाया ना आपने? आपने इसमिया बनाया ना? आपने कहा ना ये नोमान है, हाजा नोमानो, इसके एनालिसिस करें। हाजा ये हो गया ना, एनालिसिस करें ना, क्या चीज है ये हाजा इधर? इसम इशारा। नहीं नहीं नहीं, आप सवाल जब एनालिसिस करते हैं तो हम किस तरह से करते हैं? क्या चीज है हाजा इधर? जुमला मुब्तदा, इसमें चीजें होती हैं। मुब्तदा, मुब्तदा है। और नोमानो क्या है? खबर, खबर है। अब मेरा आपसे सवाल है, मुब्तदा, हाजा मुब्तदा है, मुब्तदा मारफा होता है, हाजा मारफा है कि नहीं है? हाजा मारफा है। ठीक है। खबर जो है नुमान है, खबर नकरा होती है। मुझे बताएं नुमान नकरा है कि मारफा है? मारफा मारफा, मारफा है। जबकि खबर क्या होनी चाहिए? नकरा नकरा होना चाहिए। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि कभी कभी कभार कभी खबर खबर जो है मारफा भी आती वो है। मारफा हो सकती है, अब खबर मुब्तदा जो है वो नकरा हो सकता है। तो खबर की एक मारफा में आने की वजह आपके सामने ये आ गई है कि खबर ऐसी हो कि जो प्रॉपर नाउन, जो बाय डिफॉल्ट ही मारफा हो। अब मारफा को तो आप नकरा नहीं कर सकते, नकरा को आप मारफा कर सकते हैं, लेकिन किसी मारफा इस्म को नकरा नहीं कर सकते। आप किसी नकरा इस्म को तो मारफा कर सकते हैं, लेकिन किसी मारफा इस्म को नकरा नहीं कर सकते। तो ये बाय डिफॉल्ट ही रहेगी, ये बाय डिफॉल्ट ही, इसको आप नहीं छोड़ सकते। अभी किसी ने सवाल किया था और जवाब भी दिया था कि वो मुसलमान है। जब मैंने लिखा तो उन्होंने कहा हुआ मुस्लिम हो। ठीक है, और ये बात बिल्कुल अपनी जगह सही। अगर आप कहें वो मुसलमान है तो आप उसके लिए तर्जुमा करेंगे हुआ मुस्लिम और जालिका मुस्लिम। तो पहली चीज तो ये नोट कर ले, पहली चीज कि जो इसमें जमायर हैं और इसमें इशारा है, ये बाज दफा एक दूसरे से को रिप्लेस कर देते हैं। बाज दफा एक दूसरे को वो रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन ये पॉइंट ध्यान में रख लें कि रिप्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर नाउन पे होती है, जानदार चीजों पे होती है, बेजान चीजों पे नहीं हो सकती। आप वो मुसलमान है, आप कह सकते हैं हुआ मुस्लिम या जालिका मुस्लिम, लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि वो पंखा है, वो पंखा है, यहां आप नहीं कह सकते हिया मिरवाहतुन, क्योंकि ये नॉन लिविंग है। बात समझ, पॉइंट आया ना आपको? समझ में आई मेरी बात? जी, यानी ये जो अस्मा इशारा है और अस्मा ज़मायर जो है, ये एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं, एक दूसरे को रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, लेकिन लिविंग थिंग्स पे होगा, प्रॉपर नाउन पे होगा, नॉन लिविंग पे नहीं होगा। वो मुसलमान है, या आप जालिका मुस्लिम भी कर सकते हैं और हुआ मुस्लिम भी कर सकते हैं, लेकिन वो पंखा है, या आप जमाइन इस्तेमाल नहीं कर सकते कि मोहम्मद से तो मैं तिलका मिरवतुन की जगह हिया मिरवतुन कर दूं, ये नहीं कर सकेंगे आप। ये नॉन लिविंग पे अप्लाई नहीं होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि नॉन लिविंग पे तो इशारा ही अप्लाई होगा। एक पॉइंट और नोट करें आप, ये इसमें अस्मा इशारा है, किसी चीज की तरफ पॉइंट करना हो, किसी की तरफ आपने मखसूस चीज को इशारा करना हो, उसके लिए आप पॉइंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो उमूमन जुमले का कॉन्टेक्स्ट आपको बता देगा कि यहाँ बात जो है ना वो किस एंगल में हो रही है, बात किस एंगल में हो रही है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ इशारा इस्तेमाल करना चाहिए या यहाँ आपको ज़मायर इस्तेमाल करना चाहिए। बात वाज़ेह है? कोई सवाल है तो पूछे इस पे, कोई सवाल किसी का? अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं सवाल पूछूं। जी मैं पूछ लूं? चले जी मैं पूछ लेता हूं। मुझे बताइए जितने भी अभी आपके सामने जुमले बने हुए, तकरीबन कितने बने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 जुमले बने हुए, और कुछ हमने जो है वो वर्बल जुमले भी किए। मुझे बताइए इन जुमले को देख के आपको किसी चीज की कमी का एहसास हो रहा है? इन जुमलों को देख के कोई आपके अंदर तशनगी है, कोई कमी है जो महसूस हो रही है?
جی میرے خیال میں کہ وہ جملہ مکمل نہیں ہے. جمعہ مکمل نہیں ہے. لیکن مکمل تو یہ مسلمان ہے کون جیسے اشارہ اب یہ مسلمان ہے لیکن کس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں یہ یہ مسلمان ہے؟ مسلمان ہے بس کافی ہے اتنا کافی ہے میرے لیے مسلمان ہے. بات تو مکمل ہو رہی ہے وہ اس پہلو پر. اس کے علاوہ بتائیں اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز جو آپ کو اس میں کمی لگ رہی ہو تھوڑا سا غور کریں نظر آ جائے. تھوڑا سا غور کریں. آپ لوگ لنچ کر لیے سب نے؟ کھانا آپ لوگوں نے دوپہر کا کھا لیا ابھی کہ کھانا باقی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس میں مجھے بتائیے کس چیز جی کی کمی محسوس ہو رہی ہے؟ ابھی آپ نے جمع کے صیغے استعمال نہیں کیے. جمع کے صیغے استعمال. بالکل. اس کے اندر جو چیز آپ کے سامنے آئی ہے جتنے بھی جملے استعمال ہوئے ہیں وہ سارے آپ دیکھیں واحد کے ہوئے ہیں. یہ مسلمان ہے, یہ دو مسلمان ہیں, وہ مسلمان ہے, وہ دو مسلمان ہیں, وہ پنکھا ہے, وہ دو پنکھے ہیں, یہ دروازہ ہے, وہ دو دروازے ہیں. ہم نے کہیں بھی جمع کا صیغہ استعمال نہیں کیا. ہم نے کہیں بھی جمع کا صیغہ استعمال نہیں کیا. جمع کا صیغہ استعمال کیوں نہیں ہوا اس کی وجہ. دیکھیں آپ نے اسم کی بنیادی ہم نے جو چیز پڑھی تھی شروع میں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم کی دو بنیادی اقسام بن جاتی. ایک جسے ہم اسم صفات کہتے ہیں اور ایک اسم ذات کہتے ہیں. اسی طرح سے مخلوق کے حوالے سے بھی اسم کی دو اقسام بنتی ہیں. مخلوق کے حوالے مخلوق کے حوالے سے دو اقسام بن جاتی ہیں اسم کی. ایک جس کو ہم کہتے ہیں عاقل اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں غیر عاقل. ایک ہم کہتے ہیں عاقل اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں غیر عاقل. عاقل کے اندر تین چیزیں آتی ہیں. انسان, فرشتے اور جن. یہ تین چیزیں عاقل میں آتی ہیں. اس چیز پہ بحث نہیں کریں کہ کس میں کتنی عقل ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ لوگوں کی اس پہ بحث ضرور ہے کہ جن کی جو عقل ہوتی ہے وہ ایک 8 سال کے بچے کے برابر ہوتی ہے. لیکن شاید لوگ بھول جاتے ہیں کہ جنوں کا جو باپ ہے جس کو ہم ابلیس کے نام سے جانتے ہیں اس میں اتنی عقل ہے, وہ اتنا شاطر ہے کہ اس نے ہمارے ماں باپ کے لباس اتار کے ان کو جنت سے دی. یہ میں نہیں کہتا, یہ قرآن کہتا ہے. ٹھیک ہے, تو عاقل میں تین چیزیں آتی ہیں, انسان, فرشتے اور جن. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ تمام کا تمام غیر عاقل ہے. چاہے اس میں سیارے آ جائیں, طیارے آ جائیں, جاندار آ جائیں, کوئی بھی چیز آ جائے, وہ تمام کے تمام غیر عاقل کہلائیں. اب جو پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے وہ آپ نوٹ کریں گے. جب بھی غیر عاقل کی جمع ہوگی, جب بھی غیر عاقل کی جمع ہوگی, اشارہ ہمیشہ واحد مؤنث استعمال ہوگا. جب بھی غیر عاقل کی جمع ہوگی, اشارہ ہمیشہ واحد مؤنث استعمال ہوگا. بلکہ اشارہ بھی, خبر بھی واحد مؤنث استعمال ہوگا. آگے بھی چیز ملے گی آپ کو, لیکن اس میں ایک اور ایڈیشن ہے, اس میں نہیں ہوگا. اشارہ واحد مؤنث استعمال ہوگا اور خبر بھی واحد مؤنث استعمال ہوگا.
तब जब गैर आकिल की जमा होगी। वाहिद होगा कोई मसला नहीं है, मुसन्ना होगा कोई मसला नहीं है, लेकिन जब जमा आएगी गैर आकिल की होगी, इशारा वाहिद मोनस इस्तेमाल होगा। और आपको आगे हम करेंगे इंशाअल्लाह, आज तो शायद ना करें, खबर भी वाहिद मोनस आएगी ज़हन में। आखिर में इंसान, फरिश्ते और जिन आते हैं। अब आपके साथ कुछ जुमले करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करें और फिर आप बनाएं। मैं आपसे कहता हूं वो मुसलमान हैं, वो मुसलमान हैं। जी, उलाइका मुस्लिमून। उलाइका मुस्लिमून, मुस्लिमून तो कोई चीज ही नहीं। हरकत पढ़े पूरी, हरकत पढ़े, हरकत पढ़े पूरी। उलाइका मुस्लिमून। मुस्लिमून नहीं, हरकत पढ़े पूरी। मुस्लिमून की हरकत पढ़े ना पूरी, आपने तो उसको रोक दिया। मुस्लिमूना। मुस्लिमून, हमेशा पूरी हरकत पढ़े। जब तक आप अरबी ग्रामर पढ़ रही हैं और सीख रही हैं, हमेशा याद रखें पूरी हरकत आपने पढ़नी है, आपने कहीं सुकून नहीं लाना, ठीक है। उलाइका मुस्लिमूना। अब मेरा आपसे सवाल है इधर, मुझे बताइए आप यहाँ उलाइका क्यों लेके आई? उलाइका क्यों लाए आप? जी, इसलिए कि आकिल, इसलिए कि आकिल है। मुसलमान की बात हो रही है, एक आकिल चीज की बात हो रही है, इसलिए आप आकिल की जमा है, तो मुस्लिमोना जमा है, आकिल की जमा है, इसलिए इशारा नॉर्मल आए, कोई इशू नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे कहता हूं ये किताब है। जी, ये किताब है। हाजा किताबुन। हाजा किताब। मैं आपसे कहता हूं ये दो किताबें हैं। मैं आपसे कहता हूं ये दो किताबें हैं। जी, ये दो किताबें हैं। जी, हादानी किताबाने। हाजानी किताबानी। मैं आपसे कहता हूं ये किताबें हैं। ये किताबें हैं। जी, हाज़िही कुतुबुन। हाज़िही कुतुबुन। क्यों आपने हाज़ी ही किया? इसलिए कि गैर आकिल है। जी, जबरदस्त। हाज़िही कुतुब। हाज़िही कुतुबुन, ये किताबें। मैं आपसे कहता हूं वो दरवाजा है, वो दरवाजा है। जी, ज़ालिका बाबुन। बाबुन, वो दो दरवाजे हैं। ज़ानिकानी, ज़ानिका बाबानी। पानी, नहीं, ज़ानिका, सॉरी, नहीं, सॉरी, ज़ानिका, ज़ानिका, ज़ानिका बाबानी।
ٹھیک ہے, میں آپ سے کہتا ہوں وہ دروازے ہیں. وہ دروازے ہیں, دروازوں کی ابواب. تل کا باباتن نہیں اباتن یہ تو کوئی نئی چیز آ گئی. تل کا بابن نہیں بابن نہیں, باب کی جمع ہے, دروازے کی جمع ہے ابوابن. ہاں ابوابن. ابواب. جی اب بنائیے, کیا بنے گا؟ تل کا ابوابن. تل کا ابواب. تو پوائنٹ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے, بڑا سمپل تھا. اشارہ اس طرح سے استعمال ہوگا جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس کی مناسبت سے آپ نے ہمیشہ اشارہ استعمال کرنا ہے. اس کی مناسبت سے ہمیشہ آپ نے اشارہ استعمال کرنا ہے. ایک چیز کا بس آپ خیال رکھیں کہ جب بھی عاقل اور غیر عاقل کی جب بھی جمع آ جائے تب آپ نے عاقل اور غیر عاقل کا فرق دیکھنا. اگر جو جمع آئی ہے وہ عاقل کی ہے پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے, اسی طرح سے آپ اشارے کو استعمال کریں گی. جمع کا اشارہ ہے, قریب کا ہوگا تو ہائے اولائی, دور کا ہوگا تو اولائی. لیکن اگر جو جمع آ رہی ہے وہ غیر عاقل کی ہے, غیر عاقل کی اگر جمع آ رہی ہے تو یاد رکھیے گا اشارہ واحد مونس کا استعمال ہوگا. بس صرف قریب اور دور کا فرق جو ہوگا اس کو آپ نے دیکھنا ہے. صرف قریب اور دور کا جو فرق ہوگا وہ صرف آپ نے دیکھنا. اچھا جی, ایک سوال. ایک میں ایک چیز پوچھ سکتی ہوں؟ دو پوچھیں جی. یہ جو آپ نے یہ کتاب ہے کہ حاضہ کتابن ہم نے کیا ہے, تو کیا ہم حاضہ کی جگہ ادھر بھی ہوا لگا سکتے ہیں؟ نہیں, یہ تو میں آپ کو جواب دے چکا ہوں کہ کیوں نہیں لگا سکتے, کیونکہ ویسے نان لیونگ ہے وہ. عاقل کے ساتھ اچھا ٹھیک ہے. صرف اگر آپ ریپلیس اس جگہ کر سکتے ہیں, ریپلیس اگر کرنا بھی, اگر کہیں کر بھی رہے ہیں آپ, اس جگہ ریپلیس ہو جائے گا جو کہ لیونگ ہوگا. اور اب آپ اس کے لیے تو اب بہت آسان ہو گیا, عاقل ہوگا. اب آپ اس کے لیے لفظ عاقل اور غیر عاقل استعمال کر لیں. اگر غیر عاقل ہوگا تو ضمائر استعمال نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. جی اچھا جی, ایک سوال آپ سے. اشارے آپ نے پڑھ لیے, اشارے یاد بھی ہوں گے. ذالکا دور کا اشارہ, تلکا دور کا اشارہ, حاذا قریب کا اشارہ, ہاؤلائی قریب کا اشارہ جمع کے لیے, الائی کا دور کا اشارہ جمع کے لیے. ٹھیک ہے جی. قرآن مجید آپ کھولتے ہیں, ابھی آپ ترجمے کے اوپر بھی میں نہیں جا رہا نہ میں اس کے مفہوم اس پہ جا رہا ہوں. قرآن مجید کھولتے ہیں, آپ پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب. الف لام میم ذالک الکتاب. ہو سکتا ہے آپ میں سے اکثر کو اس کا ترجمہ آتا ہو, نہیں بھی آتا ہوگا تو کہیں نہ کہیں پڑھا تو ضرور ہوگا. کیا ترجمہ پڑھا آپ نے؟ یہ وہ کتاب ہے. چلے جی, یہ وہ کتاب. اور ایسے وہ کہاں سے لے کے آئیے آپ؟ چلے وہ میں آپ سے بعد میں پوچھوں گا آپ کہاں سے لیں. جی اس کے علاوہ کوئی ترجمہ؟ اس کا ترجمہ یہ کتاب لکھا ہوتا ہے. یہ کتاب لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کتاب لکھا ہوتا ہے. آپ انہوں نے کہا خالدہ لیجیے نے یہ وہ کتاب. اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی ترجمہ کہہ رہی ہیں آپ ایسے پوچھ, کتاب ادھر کتاب ہے, کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ ذالک الکتاب. یہی کہ یہ جیسے قرآن پاک. جی یہ قرآن پاک الکتاب. چلیں آپ اس کو کوئی بھی معنی لے لیں, ابھی اس کو چھوڑ دیں. قرآن پاک کہہ لیں, کتاب کہہ لیں, صحیفہ کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں. بیسک بات ہم اس پہ کر رہے ہیں, اشارے پہ ہم ہیں نا, اس پہ بات کریں. آپ نے کہا یہ کتاب ہے, یہ وہ کتاب ہے, یہ قرآن ہے, ساری باتیں یہ ایک پہ ہی مفہوم آ رہا ہے نا. پھر اسی طرح سے کہا کہ یہ کتاب, یہ بھی ایک آ رہا ہے. اس کے علاوہ کوئی آپ لوگوں نے ترجمہ پڑھا؟ اس کتاب چلے جی, اس بھی کہوں تو بھی یہ بھی آئے گا, لیٹس سے ایسے ہی آئے گا. جبکہ ابھی ہم نے جب اشارے پڑھے اس میں ذالکہ کس چیز کے لیے اشارہ؟ دور کے لیے, بعید کے لیے. لیکن آپ نے کہا کہ جیسے جو غیر عاقل ہو تو کہتے ہیں نا اس کو قرآن پاک کے لیے. اس کا خبر بولے آپ بولے کیا کریے؟ جو غیر عاقل
کا خبر بھی جو ہے وہ واحد ہوگا، واحد ہوگا، واحد مؤنث ہوگا تو مؤنث ہوگا نا. غیر عاقل کی جمع نا، تو غیر جی عاقل کی جمع تو نہیں ہے ابھی. نہیں یہ تو جمع نہیں، تو لیکن نہیں ہے ادھر تو کتاب ہے. یہ تو اچھا، اگر لیٹ سے اگر جمع بھی ہو، لیٹ سے اگر یہ ہوتا ذالک الکتب ہوتا، الکتب ہوتا، جمع ہوتا، تو اس صورت میں تو پھر یہ مؤنث کا اشارہ آنا چاہیے تھا نا ادھر. ہاں وہ بھی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں ایک چیز کو صرف نوٹ کر لیں، ذالکہ کا جو ہم نے ترجمہ کیا وہ یہی ترجمہ کیا نا کہ وہ دور کا ہے نا اشارہ، لیکن ترجمہ آپ کہتے ہیں یہ کتاب. تو ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں، قرآن مجید میں اور عربی مفہوم میں بھی اور عربی زبان میں کسی چیز کی عظمت کا اظہار کرنا ہو، کسی احترام کے لیے. تعظیم کا اظہار کرنا ہو، قرآن مجید میں عربی زبان میں جب کسی چیز کی عظمت کا اظہار کرنا ہو، کسی چیز کی تعظیم کا اظہار کرنا ہو، تو اس صورت میں دور کا اشارہ استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ چیز نزدیک ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ چیز نزدیک ہی کیوں نہ ہو. ذالک الکتاب، یہ ہے کتاب. آپ اس کا ترجمہ یہ نہیں کرتے وہ ہے کتاب. اسی طرح سے آپ سورہ مریم جب پڑھتی ہیں تو سورہ مریم کے اندر جب سیدنا عیسیٰ کا پورا ان کی ولادت کا جو بتایا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس قرآن میں، یہ کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ تمام خرافات کہ وہ تمام چیزیں جو پہلی والی کتابوں میں تحریف ہو کے جو تبدیل ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی کلیریفیکیشن کی ہے. پورے قرآن میں آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ملتا، لیکن نماز کے بارے میں جو اشکال تھے وہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی. ٹھیک ہے جی. پورے قرآن میں آپ کو روزے رکھنے کا پورا طریقہ پروسیس نہیں پتا، لیکن اس میں جو اشکال تھے وہ اللہ تعالیٰ نے دور کر دی. حج کے جو اشکال تھے وہ دور کر دیے. حج کے اشکال کیا تھے کہ لوگ جو ہے وہ عرفات جاتے تھے، مزدلفہ نہیں جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آئیڈینٹیفائی کر دیا آپ کو مزدلفہ جانا چاہیے، مشعر الحرام جانا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے حج کے معاملے میں وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ اپنے تہواروں میں سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کی عبادت سیٹیاں اور تالیاں ہیں، یہ عبادت نہیں ہے. اسی طرح سے جب رمضان کا ذکر آیا تو وہ جو لوگ تھے اس زمانے میں ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا تھا کہ ہم روزے کے اندر ہیں، چاہے ہم روزے کی حالت میں ہوں یا ہم روزے کی حالت میں نہ ہوں، ہم شاید اپنی جائز بیویوں کے ساتھ مباشرات نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی قرآن کی آیت میں بالکل واضح کر کے بتایا کہ جب روزے کے اوقات ختم ہو گئے تو اس میں کیا کیا کر سکتے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ نے سب بتا دیا. اسی طرح سے مطلب اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں اسی طرح سے بدل. یہ قرآن کی خوبصورتی ہے اور یہی قرآن کا اعجاز ہے اور ہم کو اسی سے حاصل کرنا ہے. لیکن بدقسمت یہ کہ آج بھی ہمارے یہاں بہت سارے لوگ پڑھتے ہم قرآن ہے، بیان ہم وہی روایات کر رہے ہوتے ہیں جو قرآن ڈینائی کر رہا ہے کہ ان کا وجود ہی نہیں، لیکن ہمارے ممبروں پہ ہماری چیزوں پہ ہم انہی چیزوں کو بیان کیے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے سیدنا عیسیٰ کا جب قصہ بیان کیا ہے کہ ان کی کس طرح سے ہوئی ہے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پورا ایک پروسیس بتایا کہ کس طرح سے وہ، اگر آپ سورہ مریم کی وہ آیات پڑھیں تو آپ کا دل خوش ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے پھر جب بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسی ابن مریم جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ ہے. آپ اس کو ترجمہ یہ نہیں کرتے کہ وہ ہے عیسی ابن مریم، ذالک عیسی ابن مریم. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جب قرآن مجید میں اپنی حدود کی بات کرتا ہے، وہاں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، تلک حدود اللہ، یہ ہے اللہ کی حدود ہیں. آپ اس کا ترجمہ نہیں کرتے کہ وہ ہیں اللہ کی حدود ہیں، تلک بھی تو دور کا اشارہ ہے. اب حدود حد کی جمع ہے، ٹھیک ہے، غیر عاقل کے آگے، تو اس لیے اشارہ جو ہے وہ واحد کا استعمال ہو. تلک حدود اللہ، یہ ہے اللہ کی حدود ہے. تو یاد رکھ لیجیے گا قرآن مجید میں آپ کو جہاں جہاں اشارہ آپ کو اس طرح سے ملتا ہے کہ اشارہ دور کا ہوتا ہے لیکن اس کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ قریب کا ہوتا ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ عظمت کے لیے، بڑائی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ قرآن مجید کا خوبصورت ہے. ایک پوائنٹ اور میں اشارے کے حوالے کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. گو کہ اٹس ٹو ارلی،
لیکن چونکہ جب بھی اشارے کی بات آتی ہے تو میں یہ پوائنٹ ضرور رکھتا ہوں، تو میں یہ سوچ کے رکھتا ہوں کہ اگر سمجھ آ جائے تو اچھی بات ہے، نہ سمجھ میں آ جائے تو بھول جائیے گا، وقت آئے گا دوبارہ سمجھ میں آ جائے گی، لیکن کیونکہ اشارے کی بات کر رہے ہیں اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میں آپ سے کہتا ہوں مثال کے طور پہ، میں آپ سے کہتا ہوں کہ وہ زید ہے، میں آپ سے کہتا ہوں وہ زید ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے اس کو ذالک زید، اور یہ بات میں کسی ایک سے کہتا ہوں، ٹھیک ہے، میں ایک سے کہتا ہوں کہ وہ زید ہے، تو میں نے کہا ذالک زید، میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ زید کی بات کر رہا ہوں، یعنی میری جو خبر ہے وہ مفرد ہے، ایک ہی ہے، اور میں بات بھی ایک سے کر رہا ہوں۔ یہی بات میں دو لوگوں سے کر رہا ہوں، یعنی ایکس اور وائی دونوں سے کہہ رہا ہوں، تو اب میں ذالک زید نہیں کہوں گا، بلکہ میں کہوں گا اس کو ذالکما زید۔ دو لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں، بات میں زید کی کر رہا ہوں، میں اب ذالک نہیں کہوں گا، میں اب کہوں گا ذالکما زید، میں دو لوگوں سے بات کر رہا ہوں۔ اب یہ بات میں نیکسٹ سے دو لوگوں سے زائد سے بات کر رہا ہوں، یعنی ایکس بھی ہے، وائی بھی ہے، زیڈ بھی ہے، اے بھی ہے، بی بھی ہے، اس میں اب میں ذالکما بھی نہیں کہوں گا، اور میں اس میں کہوں گا ذالکم زید۔ مثال کے طور پہ یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں کسی ایک مؤنث سے کر رہا ہوں زید کے بارے میں، تو میں وہاں ذالکہ نہیں کہوں گا، میں وہاں کہوں گا ذالکی، ذالکی زید۔ میں دو خواتین سے اکٹھا بات کر رہا ہوں زید کے بارے میں، تو میں وہی کہوں گا ذالکما زید۔ میں بہت ساری خواتین سے بات کر رہا ہوں صرف زید کے بارے میں بتا رہا ہوں ان کو، تو میں کہوں گا ذالکم۔ پوائنٹ جو سمجھنے کی ہے وہ آپ پہلے سمجھیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ بات خبر جو ہے وہ ایک ہے، کسی ایک کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ایک کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو میں نے ایک ہی کو مخاطب کیا۔ اب آپ اس کو سمجھیں اس طرح سے، یہ جو ذالک ہے نا، آپ اس کو لکھتے ہیں اس طرح سے ذالک۔ اگر اس ذالکہ کو میں بریک کر دوں، اس ذالکہ کو میں اگر بریک کر دوں تو اس کی شکل ایسے ہو جائے گی، ذا پلس لام پلس کاف، ٹھیک ہے، قریب کا اشارہ ہے ہاذا، اس ہاذا کو اگر میں بریک کر دوں تو کس کی شکل کیا بن جائے گی؟ اس کی شکل بنے گی ہا پلس زا۔ تو بنیادی طور پہ آپ نوٹ کر لیں جو اشارہ ہے وہ زا ہے، اشارہ کیا ہے؟ زا ہے، اشارہ ہے زا۔ ہاں کو بھول جائے تھوڑی دیر کے، یہ آپ کو آگے جا کے بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ اصل اشارہ کیا ہے؟ زا ہے دونوں جگہوں، اصل اشارہ کیا ہے؟ زا ہے دونوں جگہوں۔ یہ جو لام ہے، یہ لام بتاتا ہے کہ یہ اشارہ بعید ہے، دور کے، اشارہ کہاں ہے؟ بعید ہے، دور کے لیے۔ اور یہ کا جو ہے یہ خطاب بتاتا ہے، کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ یہ جس سے بات ہو رہی ہے نا اس کے بارے میں، یعنی جس کو یہ اشارہ دیا جا رہا ہے، خطاب۔ جب آپ کا اشارہ کسی ایک چیز کے بارے میں ہے، ایک چیز کے بارے میں آپ کا اشارہ ہے اور ایک ہی سے ذکر ہے، تو ذالک زید استعمال۔ خبر ایک ہی ہے، دو آدمیوں کی بات کی، تو اب میرا خطاب کیا؟ دو لوگ ہو گئے، تو ایک کے لیے تو کا بنے گا، دو کے لیے کما بن جائے گا، دو سے زائد ہو گئے تو کم بن جائے گا۔ یہ ضمائر ہے، یہ بھی ضمائر ہے بیسیکلی۔ یہ کا کما کم جو ہے، جو آپ نے ضمائر پڑھے تھے نا،
وہ ضمائر کے حالت رفع کے چارٹ تھے, حالت نصب جر کے چارٹ یہی ہے, کا, کما, کم, سارے اس کے چارٹ ہیں, لیکن آج نہیں پڑھیں گے, ہم بعد میں پڑھیں گے, صرف سمجھانے کے لیے میں بات بتا رہا ہوں. اور آپ کو یاد ہے ہم نے ان اشاروں کو جب ہم نے ضمائر کو پڑھا تو میں نے آپ سے بار بار ایک لفظ استعمال کیا تھا, حالت رفع کے ہیں اور ڈیٹیچ ہے. حالت رفع کے ہیں اور کیا ہے, ڈیٹیچ. ٹھیک ہے, یہ حالت نصب اور جر کے جو ضمائر ہوتے ہیں ان کو ہم اٹیچ ضمائر کہتے ہیں, کسی نے کسی کے ساتھ اٹیچ ہو کے آتے ہیں, جیسے یہاں اٹیچ ہوتے ہیں. تو یہ خطاب کے لیے ہوتا ہے. قرآن مجید میں آپ کو ملتا ہے ذالکم خیر لکم, تو خبر یہاں کیا ہے, خیر, بہتری. خبر ایک ہی ہے, خبر ایک ہی ہے, لیکن یہ خبر بہت سارے لوگوں کو دی جا رہی ہے, اس لیے ذالکم. لیکن اگر مجھے کہنا ہو کہ یہ زید اور حامد ہیں تو وہاں پھر میں ذالکہ زید و حامد نہیں لاؤں گا, وہاں مجھے ذالکہ زید و حامد لانا پڑے گا. مجھے اگر یہ کہنا ہو کہ وہ طالب علم ہے سب, تو وہاں میں ذالکم نہیں لاؤں گا, وہاں پہ مجھے اولئک لانا پڑے گا, اولئک طلاب. تو پوائنٹ آپ صرف سمجھ لیں, قرآن مجید میں یہ اسلوب آپ کو کافی دفعہ ملے گا. صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اب آپ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ جو کچھ آپ یہاں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں, ہو سکتا ہے اس کو اپلائی کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے آپ کو, کرنے اور کرنا ضروری ہے. کیونکہ جب تک آپ وہ نہیں کریں گے تو چیزیں جو ہے نا وہ آپ کی گرفت میں نہیں آئیں گی. جو پڑھا ہے وہ اس کو اپلائی کریں. میں آپ سے کبھی نہیں کہتا کہ آپ وہ چیز اپلائی کریں یا وہ چیز پوچھیں یا وہ چیز کریں جو آپ نے پڑھی نہیں. جو آپ نے پڑھی ہے صرف اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں, صرف اس کو ہائی لائٹ کرنے کو, اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں بس, اور کوئی دوسرا کام آپ نے نہیں کرنا. جو آپ نے پڑھا ہے صرف اسی کو. تو ہو سکتا ہے آپ کو قرآن میں پڑھنے میں نظر آ جائے تو آپ اس وقت پوچھیں یار یہ ذالکہ آ گیا یا ذالکم آ گیا, تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اس صورت میں آپ کو ملے گا, اس صورت میں ملے گی جب خبر کسی ایک پرٹیکولر چیز کے بارے میں ہے تو خطاب کو پھر دیکھا جائے گا. اگر ایک آدمی سے بات ہو رہی ہے تو ستا آئے گا, 2 سے ہو رہی ہے تو کما آ جائے گا, اور بہت ساروں سے ہو رہی ہے تو کم آ جائے گا. بیسک ذا تو ایز اٹ از رہا, ذا تو ایز اٹ از رہا, لام جو ہے وہ بعید کی. یہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا میں, یہ 2-3 پوائنٹ تھے, بس اس کو ذہن میں رکھیں. آج کا جو ہمارا موضوع تھا, جو ٹاپک تھا, کافی آسان تھا. اشارے آپ کو یاد ہونے چاہیے. اشارے یاد نہیں کر سکتے, اشارے کو نوٹ ڈاؤن کریں, کسی جگہ پہ رکھ لیں. جس طرح سے ضمائر کے بارے میں تھا, جس طرح سے مسلمون کی آپ کی گردان تھی, یہ تیسری چیز آپ کو اشارہ آ گیا. یہ ایک ہی شیٹ کے اوپر آپ 6 لائنیں آپ کی بنے گی, لکھ لیں, ایک ہی پیج پہ آپ کے آ جائے گا, تو آپ کا کافی حصہ بھی کور ہو جائے گا. مزید یاد کرنے کی ابھی تھوڑی دنوں تک کوئی چیز نہیں آئے گی, وہ جو آئے گی پھر تھوڑے دنوں کے بعد آئے گی. تو یہ 3 چیزیں تو ایک شیٹ پہ آپ لکھ لیں, 6 لائن کے اندر آ جائے گا ایک شیٹ پہ. یاد کر سکتے ہیں, اچھی بات ہے, نہیں ہو تو آپ کے سامنے ہو, ریفرنس کے آپ سامنے رکھ سکتے ہیں. اشارہ استعمال ہوگا جملہ اسمیہ میں. جب اشارہ استعمال ہوگا آپ نے خبر کو بیس بنانا ہے. خبر کو بیس کس سینس میں, خبر آپ کی مذکر ہے, اشارہ بھی مذکر آئے گا. خبر مؤنث ہے, اشارہ بھی مؤنث آئے گا. واحد ہے تو اشارہ بھی واحد آئے گا. مثنیٰ ہے تو اشارہ بھی مثنیٰ آئے گا. اگر خبر جمع ہے, اگر جمع ہے, اس صورت میں آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ جو خبر ہے وہ عاقل ہے کہ غیر عاقل ہے. اگر وہ عاقل ہے پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے, اولئک یا ہا اولائی استعمال کریں, ڈپینڈ کرتا قریب ہے یا دور ہے. لیکن اگر وہ غیر عاقل کی جمع ہے, اگر وہ غیر عاقل کی جمع ہے تو واحد مؤنث کا اشارہ استعمال ہوگا. قریب اور دور کا آپ صرف دیکھیں گے کہ وہ حاضی لگنا ہے کہ وہ فلکا لگنا. ایک پوائنٹ یہ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن مجید میں عربی زبان میں یہ اسلوب ہے, کسی چیز کی عظمت کو بڑا بیان کرنا ہو, کسی چیز کی بڑائی کو بیان کرنا ہو, تو دور کے اشارے استعمال کیے جاتے ہیں, چاہے وہ چیز نزدیک ہی ہو. تو یہ 2-3 چیزیں تھیں, اس کو ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ تعالی ایکسرسائز میں بھیجوں گا, اس کو کیجیے گا. پہلے جو ایکسرسائز میں نے بھیجی ہیں, کچھ لوگ ہیں صرف بھیجتے ہیں, باقی لوگ نہیں بھیجتے. اگر نہ بھی بھیجیں تو کوئی فرق نہیں ہے, لیکن میں جو آپ کو اس کے آنسرز بھیجتا ہوں اس کو ضرور دیکھ کے کاپی کر لیا کیجیے, مطلب دیکھ کے کنفرمیشن لے لیجیے کیجیے کہ جو آپ نے بنایا تھا, جو آپ نے شیئر نہیں کیا یا آپ نے کوشش ہی نہیں کی, تو ویسے بنتا تھا کہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے جی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. excuse